باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، بابا میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تفسیر صافی میں بحوالہ خصال لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ مصر کے مالک ہو جائیں گے اور ان کے ماں باپ اور ان کے سب بھائی ان کے پاس آئیں گے، کیونکہ اس خواب میں شمس سورج سے مراد ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور قمر سے مراد ان کی والدہ راحیل سلام اللہ علیہا ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ سب خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بلکہ خدا کو سجدہ کر رہے تھے۔ راغب نے لکھا ہے کہ سجدہ کرنے سے یہاں مراد جھکنا یا تابعداری کا اظہار کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قدیم اسرائیلیوں میں سجدہ ادب اور سلام کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ سجدہ زمین پر ماتھا ٹیکنے کو ہی نہیں کہتے بلکہ کسی کی تعظیم کرنے اور اس کے سامنے انکساری کے اظہار کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمانا کہ رأیتو یعنی میں نے دیکھا، تو یہ لفظ رأیتو یہ لفظ رؤیت سے بھی ہو سکتا ہے اور رؤیا سے بھی ہو سکتا ہے۔ رؤیت کے معنی دیکھنا اور رؤیا کے معنی خواب دیکھنا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں خواب دیکھنا مراد ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ لوح محفوظ کا عکس ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے خواب۔ جس طرح اگر شیشہ یا آئینہ کسی چیز کے سامنے رکھ دیا جائے تو سامنے جو چیز ہوگی آئینے میں اس کا پورا نقشہ بن جائے گا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام، اولیاء و صالحین علیہ السلام کے قلب بھی شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں، اس لیے ان پر لوح محفوظ کی تمام باتیں منعکس ہوتی رہتی ہیں۔ عالم ملکوت یا لوح محفوظ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ عام طور سے یہ نور سوتے میں چمکتا ہے، کیونکہ بیداری کے عالم میں انسان عالم شہادت میں جاگتا ہوتا ہے، اس لیے اس کے حواس ظاہرہ اور باطنہ کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ سونے پر یہ تمام حواس سکون پاتے ہیں، اس لیے درمیانی حجابات ہٹ جاتے ہیں اور لوح محفوظ یا عالم ملکوت کا پورا عکس قلب پر پڑنے لگتا ہے۔ ایسے عکس تو مومن کے قلب پر بھی پڑتے ہیں مگر وہ جاگنے پر اسے یاد نہیں رہتے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شیطان ڈراتا ہے، ایسے خواب تخویف الشیطان کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 حدیث النفس یعنی دل کی خواہشات خواب میں دکھائی دینے لگتی ہیں، فرائڈ اسی کو خواب سمجھتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کی طرف سے فرشتہ لوح محفوظ کی باتیں دکھاتا ہے، جیسے ستاروں کے نام وغیرہ۔ تفسیر صافی میں بروایت خصال جابر بن عبداللہ سے مروی ہے بشان یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے والے ستاروں کے نام پوچھے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر وہ نام بتا دیے۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے دن بشان یہودی کو بلوا کر وہ نام بتا دیے تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ وہ نام یہ تھے: خوبان، طارق، ذوالکتفین، قابوس، وثاب، عمودان، فیلق، مصباح، صدوح، زیال، ذوالفروغ، ضیاء یعنی سورج، اور نور یعنی چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام کیا تھے؟ علامہ فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام
ہم نے کسی معصوم کی روایت میں نہیں دیکھے، البتہ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 یہودا، نمبر 2 روحیل، نمبر 3 شمون، نمبر 4 لاوی، نمبر 5 زبالون، نمبر 6 یشجر۔ ان 6 کی ماں کا نام لیہ تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے شادی کی تھی، اور راحیل سے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 کنیزیں تھیں، زلفا اور ملبھر، اور ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے: دان، نفتالی، حاد اور عاشر۔ یہ تفسیر انوار النجف میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔